خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر جہاں تک ہو چکا اس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، یعنی آیت نمبر 1 پتہ نہیں کتنا رکھا ہوا ہے، آیت نمبر 111 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد جہاں تک میں نے پڑھ چکا ہے اس کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ان آیات کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور ترجمہ اور تفسیر سے پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ درس قرآن جب سے میں کر رہا ہوں تب سے الحمدللہ سعودی عربیہ میں دین اسلام پھیلانے کے لیے کچھ گروپس ہیں، تو اس میں بھی شامل ہو گیا ہوں۔ تو ایسے ہی میں ایک مرتبہ یہ قرآن تلاوت کر کے سنا دی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہرحال یہ اسی آیت کو میں نے ترجمہ بیان کر دیا۔ تو وہاں سے سوال ہے کہ حضرت بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا ہے، دائرہ تفصیل سے بتائیے کہ تم لوگ بہترین امت ہو، تو بہترین امت ہونے کے لیے کیا کیا جائے، اور بھلائی کو حکم دینے کے لیے اور برائی کو اس سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے، تو ایسے تفصیل سے بتائیے۔ تو میں نے ایک ہی لفظ میں بتایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان لیا۔ اس جواب سے وہ گروپ کے تمام لوگ کافی خوش ہوئے۔ تو میں جان بوجھ کے یہ آپ سے کو کہہ رہا ہوں، آپ تمام لوگوں کے سامنے، کہ اسلام کا محض حل کیا ہے، قرآن یا اسلام، درس قرآن یا تعلیمات اسلام کا محض حل کیا ہے، یعنی ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ایک آیت اور ہے، میں بتاؤں، ذرا توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ میں ایسا نہیں کہ صرف درس قرآن دے رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کہہ دوں، شیئر کر دوں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہو گیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں ہے، وہ درست غور سے سنیں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پورے اسلام کا خلاصہ یہی ہے۔ اب پھر اپنے آپ کو جائزہ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کی باتوں میں نہ آ کر کے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں جو شرک میں داخل ہو، جو خدا کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا لیا گیا ہو۔ ان باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے پڑھنے والے بہت زیادہ ینگ بلڈ ہیں، میری باتوں پہ توجہ دیں، اور میری بات اچھی لگے تو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے۔ میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اب صحیح راستے پہ چلنا اور نہ چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سارا کا سارا دار و مدار مولوی صاحب پہ لگا دیں گے، مولانا صاحب پہ لگائیں گے، تو یہ اسلام نہیں چاہتا ہے دوستو۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ بذات خود مطالعہ کریں،
کہا تو کیا ہے کہ یہ قرآن بہت آسان ہے، یہ عقل والوں کے لیے ہے، شعور رکھنے والوں کے لیے ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو آپ صرف تلاوت کر کے آپ پیچھے چھڑا لینا چاہتے ہیں، صرف اتنی ثواب کمانا چاہتے ہیں کہ آپ نہیں سوچنا چاہتے کہ قرآن میں کیا ہے، سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ میرے دوستو، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کی ہر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، تو قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جس زبان میں قرآن کی تلاوت، جو زبان بھی بولتے ہیں، اسی زبان میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ خدا را، آپ جو زبان بولتے ہیں، جس زبان پہ مطلب جس زبان کو سمجھتے ہیں، اب اسی زبان میں قرآن کی تلاوت، مطلب عربی کا مطلب قرآن مجید کی تلاوت کر کے ترجمہ اور تفسیر بیان کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کبھی باتیں بیان کروں گا۔ آئیے میں حسب معمول اس آیات کی تلاوت کرتا ہوں، بہت اچھا میسج ہے، اس پہ توجہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اب تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں کچھ نافرمان ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر کچھ ستانا، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہ پہنچے گی، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت خواہ وہ کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسلط کر دی گئی ہے پستی، یہ اس واسطے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ یہود دین خداوندی کے حامل بنائے گئے تھے مگر وہ اس کو لے کر کھڑے نہ ہو سکے اور اس کو محفوظ رکھنے میں ناکام بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا دین اس کی صحیح صورت میں بھیجا۔ اب امت مسلمہ لوگوں کے درمیان خدا کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اس منصب کا تقاضا ہے کہ امت اللہ کی سچی مومن بنے۔ امت اللہ کی سچی مومن بنے، وہ دنیا کو بھلائی کی تلقین کرے۔ سچا مومن، سچی مومنی کا بات ہوئی، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت اللہ کی سچی مومن بنے، اللہ کی سچی مومن، سچا مومن بنے نا۔ وہ دنیا کو بھلائی، کوئی بات نہیں، ایسی غلطیاں ہوتی ہے مولانا سے، مجھے لگتا ہے کہ سچا مومن ہونا چاہیے، لیکن سچی مومن لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھتا ہوں دوسرے تصویر میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے،
وہ دنیا کو بھلائی کی تلقین کرے اور ان چیزوں سے باخبر کرے جو اللہ کے نزدیک برائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کام چونکہ خدائی کام ہے، اس لیے خدا نے اس کے ساتھ اپنا تحفظاتی نظام بھی شامل کر دیا ہے۔ جو لوگ اس کار خداوندی کے لیے اٹھیں گے، ان کے لیے خدا کی ضمانت ہے کہ ان کے مخالفین ان کو معمولی اذیتوں کے سوا کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تاہم یہود کے انجام کی صورت میں اس کی بھی دائمی مثال قائم کر دی گئی ہے کہ اس منصب حق پر سرفراز کیے جانے کے بعد جو لوگ بدعہدی کریں ان کی سزا اسی دنیا میں اس طرح شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو ذاتی عزت و سرفرازی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی رحمتوں سے محرومی کی وجہ سے ان کی بے حسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو ان کی کوتاہیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اٹھے۔ یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی، الا یہ کہ انہیں اللہ کی یا بندوں کی امان حاصل ہو۔ یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی، الا یہ کہ انہیں اللہ کی یا بندوں کی امان حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی سنت ہے جس کا تعلق اس قوم سے ہے جس کو خدا نے اپنے دین کا نمائندہ بنایا ہو۔ دین کی سچی نمائندگی ایسی قوم کے لیے غلبہ کی ضمانت ہوتی ہے، اور دین کی سچی نمائندگی سے ہٹنا اس کو موجودہ دنیا میں مغلوب کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی قوم اگر دین خدا کی نمائندگی سے ہٹ جائے تو موجودہ دنیا میں بھی وہ ذاتی غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کسی درجے میں اگر کبھی اس کو اختیار مل جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بل پر ہوگا، یا تو اس کے لیے اس کو کسی خدائی حکومت کی طرف سے امان دیا گیا ہے، یا اس کے لیے کہ کسی غیر قوم کی حکومت نے اس کو اپنی حمایت و سرپرستی میں لے لیا ہے۔ کوئی قوم ذلت کی سزا کی مستحق اس وقت بنتی ہے جبکہ اس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ خدائی نشانیوں کا انکار کرنے لگے۔ نشانیوں کا انکار سچے دلائل کا انکار ہے۔ حق ہمیشہ دلائل کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے جو شخص سچی دلیل کا انکار کرتا ہے وہ خود خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں سے ایک گروہ عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی ہوا کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا
تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کو برباد کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نیکیوں میں سبقت، مسارعت فی الخیرات یعنی بھلائی میں آگے بڑھنا سے مراد اس آیت میں مومنین اہل کتاب کا یہ عمل ہے کہ نبی آخر الزمان کی زبان سے جب خدائی سچائی کا اعلان ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف عاجزانہ دوڑ پڑے۔ اس وقت ایک طرف دین موسیٰ تھا دین موسیٰ تھا جو تاریخی عظمت اور روایتی تقدس کے زور پر قائم تھا، دوسری طرف دین محمد تھا جس کی پشت پر ابھی تک صرف دلیل کی طاقت تھی۔ تاریخی عظمت اور روایتی تقدس کا وزن ابھی تک اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا۔ اپنے دین اور وقت کے نبی کے دین میں یہ فرق وقت کے نبی کے دین کو ماننے میں زبردست رکاوٹ تھا، مگر وہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بڑھ کر وقت کے نبی کے دین کو مان لیا۔ مال و اولاد کی محبت آدمی کو قربانی والے دین پر آنے نہیں دیتی، البتہ نمائشی قسم کے اعمال کا مظاہرہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے دین پر قائم ہے، مگر جس طرح سخت ٹھنڈی ہوا اچانک پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح قیامت کا طوفان ان کے نمائشی اعمال کو بے قیمت کر کے رکھ دے گا۔ یہود میں صرف چند لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ امت قائمہ کے حصے سے ان کا مستقل ذکر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ چند آدمی اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو وہ بھیڑ کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہوں گے۔ نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ کسی پیغمبر کے نام پر جو نسلی امت بن گئی ہے آدمی اس امت میں شامل رہے، بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ عہد کا پابند بنے۔ عہد سے مراد ایمان ہے۔ ایمان بندے اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے۔ ایمان لا کر بندہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا وفادار اور اطاعت گزار بنائے گا۔ بالفاظ دیگر گروہی نسبت نہیں بلکہ ذاتی عمل وہ چیز ہے جو کسی آدمی کو خدا کی رحمت اور بخشش کا مستحق بناتی ہے۔ اس عہد میں تمام ایمانی ذمہ داریاں شامل ہیں، تنہائیوں میں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت گزاری، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اپنے آس پاس جو افراد ہیں ان کو بھلائی پر لانے کی کوشش کرنا، جو افراد برائی کا ارتکاب کریں ان کو برائیوں سے ہٹانے میں پورا زور لگا دینا، خدا کی پسند کے کاموں میں دوڑ کر حصہ لینا۔ جو لوگ ایسا کریں وہی عہد ربانی پر پورے اترے، وہ خدا کے مقبول بندے ہیں، ان کا عمل خدا کے علم میں ہے، وہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور فیصلہ کے دن ان کی پوری قدردانی فرمائے گا۔ تو یہیں پہ میری بات ختم ہے۔ دعا کیجیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا آیت کی بات کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی نماز کے بعد۔ السلام علیکم۔